تو مووی شروع ہوتی ہے اور جورجو کلونی جو کہ مووی میں ڈینی اوشن کے نیم سے کردار ادا کر رہے ہیں وہ پہلے سین میں جیل سے رہا ہوتے ہیں اور اپنے پارٹنر ان کرائم رسٹی رائن سے ملتے ہیں۔ رسٹی کا رول بریڈ پٹ ادا کر رہے ہیں جبکہ ڈینی اس شرط پر رہا ہوتے ہیں کہ وہ اپنا شہر نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسٹی اینڈ ڈینی کیلیفورنیا سے لاس ویگاس کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ دونوں اپنے ایک پرانے ساتھی ریوبن سے ملتے ہیں، جہاں پر یہ دونوں ریوبن کو ایک چوری کا پلان سناتے ہیں۔ پہلے تو ریوبن ان کو انکار کر دیتا ہے، لیکن مزید ڈیٹیل جاننے کے بعد انہیں ہاں کر دیتا ہے۔ بیسیکلی ان سب کا پلان ہوتا ہے کہ لاس ویگاس کے 3 بڑے کسینو کو لوٹا جائے اور ان تینوں کے تینوں کسینوز کے مالک کا نام ہوتا ہے ٹیری۔ ٹیری اور ریوبن کی آپس میں پرانی دشمنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریوبن ان کا ساتھ دینے کے لیے مان جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریوبن ان کو فائنانس بھی کرتا ہے۔ مزید پلان ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ بیلیجیو نام کا ایک کسینو ہے جو سب سے بڑا ہے اور ان تینوں کسینو کی کمائی اسی کسینو کے اندر آیا کرتی ہے۔ اگر ہم اسے لوٹ لیتے ہیں ہمیں کسی اور کسینو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں $160 ملین اور اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی اینڈ رسٹی اپنی ایک ٹیم بناتے ہیں جس میں مختلف اسپیشلٹی کے لوگوں کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ کوئی سیکیورٹی کا ماہر ہے، کوئی کسینو مینجمنٹ کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے اور کوئی بہت اچھے طریقے سے ایکسپلوزیو کا کام جانتا ہے۔ ساری ٹیم کے ممبرز بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں کہ بیلیجو کسینو کے باہر کتنی سیکیورٹی ہے، کتنے لوگ ہیں، کون آتا جاتا ہے، کب سٹاف کی شفٹنگ ہوتی ہے اور بہت سے معاملات پر نظر رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیلیجیو کسینو میں جو سیکیورٹی والٹ ہوتا ہے یہ سب لوگ اس کی سیم کاپی بناتے ہیں تاکہ اس کو توڑ سکیں اور اس کے سیکیورٹی سسٹم کو چیک کر سکیں تاکہ جب اصل میں چوری کرنے کے لیے جائیں تو انہیں کوئی پرابلم پیش نہ آئے۔ یہاں پر ٹیری کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کی ایکس وائف جس سے اس کو ڈیورس ہو چکی ہے وہ ڈینی اوشن کی کرنٹ گرل فرینڈ ہے۔ اب کیونکہ ٹیری ڈینی کے بارے میں جانتا ہے تو جس دن چوری ہونی ہوتی ہے اس دن ڈینی کھلے عام کسینو میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ سب کی نظروں میں آ جائے۔ ٹیری اسے دیکھتے ہی شک کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ ڈینی کو پکڑوا کر ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ وہاں پر ایک باؤنسر ڈینی کو مارنے کے لیے آتا ہے لیکن ڈینی نے پہلے سے ہی سیٹنگ کی ہوتی ہے۔ اسی باؤنسر کو ڈینی نے بہت سارے پیسے دیے ہوتے ہیں، وہ ڈینی کی ہیلپ کرتا ہے چھت پر چڑھنے کے لیے، جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی کی کچھ ٹیم انٹر کر کے کمرے میں آتی ہے تاکہ وہ سیکیورٹی روم تک پہنچ سکے۔ یہاں پر وہ والٹ ہوتا ہے اور اس والٹ میں بہت سے پیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ تجوری والے کمرے میں پہنچ چکے ہیں، وہاں پر یہ تجوری کو سیز کرتے ہیں اور ان کی ٹیم اپنے کام پر لگ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسٹی جس نے ایک موبائل فون ٹیسٹ کے کوٹ میں ڈالا ہوتا ہے جیسے ہی اس کی رنگ ہوتی ہے تو رسٹی کہتا ہے کہ میری ٹیری سے بات کرواؤ، اور ٹیری بات کے دوران رسٹی کو کہتا ہے کہ تمہاری تجوری سیزڈ کر دی گئی ہے، اب تم نہ تو پیسے باہر لے کر جا سکتے ہو اور نہ ہی تمہارا کوئی بندہ اندر جا سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ آدھے پیسے تم مجھے دے دو اور آدھے پیسے تم اپنے پاس رکھ لو، ہمارے پاس صرف یہی ایک حل ہے۔ تو جب ٹیری اپنے کیمرہ سے اپنی تجوری کو دیکھتا ہے تو واقعی ہی اس کمرے کا حال بہت برا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے روم میں واقعی ہی چور گھس گئے ہوئے ہیں اور یہ روم اندر سے لاک بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوات ٹیم جو کہ پولیس کی سکواڈ ہوتی ہے وہ یہاں پر انٹر ہو جاتی ہے۔ سوات ٹیم اور اندر تجوری میں موجود لوگوں میں آپس میں فائرنگ ایکسچینج شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر سوات ٹیم ایک زوردار دھماکہ کرتی ہے۔ جیسے ہی دھماکہ کرتی ہے تو اندر جو کچھ پیسے ہوتے ہیں وہ بھی دھماکے سے جل جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں سوات ٹیم وہاں سے نکل جاتی ہے اپنا ضروری سامان لے کر۔ ٹیری یہاں پر بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ بار بار ویڈیو کی فوٹیج دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے ایک دم ریئلائز ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تجوری والے کمرے کی زمین پر بیلیجو لکھوایا تھا جو کہ اس فوٹیج میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا یوں ہے کہ ڈینی کی ٹیم کے سیکیورٹی ایکسپرٹس ایک جھوٹی امیج ٹیری کو دکھا رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی ان کے ٹریننگ والے کمرے کی ہوتی ہے اور یہاں ڈینی اور اس کی ٹیم مکمل طریقے سے ٹیری کو بے وقوف بنا چکے ہوتے ہیں اور اب ہمیں پتہ
चलता है कि जो सवार टीम थी वो कोई और नहीं बल्कि डैनी की ही टीम थी और वो उन बैग्स में अपना सामान नहीं बल्कि टैरी के बचे हुए पैसों को लेकर जाते हैं और वो सब उनके सामने से ही गुजर जाते हैं और किसी को शक नहीं होता कि स्वाट टीम्स के अपने वेपन्स और सामान। अब हम देखते हैं कि डैनी ओशंस अभी भी उसी कमरे में लॉक होता है जहां पर टैरी ने उसे बंद करवाया होता है। टैरी को मुकम्मल भरोसा होता है कि इस सारी चीज के पीछे डैनी का हाथ है, लेकिन डैनी बहुत मासूम बनता है और वो इस चोरी में इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर देता है। टैरी गुस्से में आकर डैनी ओशन को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन डैनी ने एक कानून तोड़ा होता है जो हमें फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि इसको कैलिफोर्निया छोड़ने की इजाजत नहीं थी, जबकि वो कैलिफोर्निया से बहुत दूर लॉस वेगास में आ चुका है। अब हमें डैनी की टीम को दिखाते हैं क्योंकि इनका प्लान होता है कि पैसे लूटने के बाद सब बराबर हिस्से में एक दूसरे से पैसे बांट लेंगे और वो सब एक दूसरे से बांट लेते हैं और अपनी अपनी मुख्तलिफ जगहों पर चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद जब डैनी ओशन अपनी सजा पूरी करके निकलता है तो जेल के बाहर रस्टी एंड टेस को दिखाते हैं जो डैनी को पिक करने के लिए आए हुए होते हैं और वो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, लेकिन टैरी को अभी भी इस पर शक होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि टैरी के कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। टैरी कुछ नहीं भूला होता, उसको मुकम्मल इत्मीनान होता है कि इस सब के पीछे डैनी का काम है और वो उनका पीछा करके अपने पैसों तक पहुंच सकता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है और इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके।